حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں ان کے ذریعے دو باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ سامنے آئی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طرح سے اسرائیل کو یورپین کنٹریز اور امریکہ ہتھیار فراہم کر رہے ہیں، اسی طرح ہم مسلم ممالک سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہتھیار دیں۔ اور دوسری بات جو کہی گئی ہے وہ یہ کہی گئی کہ جو بندی ہیں ان کو کسی قسم پر نہیں چھوڑا جائے گا سوائے اس کے کہ اس کو بیٹھ کر کے کوئی بات ہو، جنگ بندی ہو، اور اس کے بعد جتنے بھی ہمارے گرفتار کیے گئے ہیں لوگ ان کو چھوڑا جائے، تبھی ہم ان کو چھوڑیں گے۔ اور جو اسرائیل یہ سوچ رہا ہے کہ ہم غزہ کو تباہ کر کے حماس کے اوپر قبضہ کر لیں گے، حماس کے لڑاکوں کو مار ڈالیں گے، حماس کے مجاہدین کو مار ڈالیں گے، تو یہ ان کا ایک محض خواب ہے۔ ہمیں کسی قیمت پر وہ حاصل نہیں کر سکتے، ہمیں برباد نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ ہی جو بندھک ہیں ان تک کسی قیمت پر نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ معاملہ، ان کا ویڈیو، ان کا یہ سندیش جو ہے سوشل میڈیا میں سامنے آیا ہے، جس میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے منگل کے روز مسلم ریاستوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی مزاحمت کاروں کو ہتھیار دیں، جبکہ غزہ کی پٹی میں اسرائیل کے ساتھ گروپ کی جنگ جاری ہے۔ مزاحمت کار گروپ نے دوحہ میں کی گئی ہانیہ کی تقریر کی ایک نقل کا صحافیوں کے ساتھ ساجھا کیا ہے، جس کے مطابق انہوں نے کہا، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ممالک قابض اسرائیل کو خوب ہتھیار فراہم کر رہے ہیں، تو وقت آ گیا ہے کہ مسلم ریاستیں ہتھیاروں کے ساتھ ہماری مزاحمت کی حمایت کریں، کیونکہ یہ صرف فلسطینی عوام کی جنگ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حماس کا یہ پولیٹیکل جو بیورو کے سربراہ ہیں اسماعیل ہانیہ نے زور دے کر کہا ہے کہ جب تک تمام فلسطین قیدیوں کو اسرائیلی جیلوں سے رہا نہیں کیا جاتا، اسرائیل کبھی بھی اپنے قیدیوں کو بازیاب نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے منگل کے روز قطر کے دارالحکومت دوحہ میں منعقدہ انٹرنیشنل یونین آف مسلم اسکالرز کی کانفرنس کے دوران خطاب کرا اور اس میں کہا کہ اسرائیل غزہ کی پٹی پر جاری جنگ میں قتل عام اور نسل کشی کے باوجود اپنے کسی بھی ہدف کو حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے، یعنی اپنا جو ان کے ذریعے اہداف رکھے گئے تھے کہ دسمبر تک جنگ بند کر دی جائے گی، دسمبر تک پوری طرح سے صفایا ہو جائے گا حماس کا، سرنگیں تباہ کر دی جائیں گی۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا تھا کس طرح سے کہانیاں بنائی گئی تھیں کہ پانی چھوڑ دیا جائے گا سرنگوں میں اور سرنگوں کو خالی کرنا پڑے گا جب اس میں پانی بھر جائے گا۔ یہاں تک خبریں چلائی گئیں بھارتی میڈیا کے ذریعے کہ اب سرنگ میں پانی بھرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ تو کہاں گیا وہ پانی؟ کیوں ابھی تک حماس تباہ نہیں ہوا؟ کیوں ابھی تک جو جتنے بھی بندھک ہیں ان کو نہیں چھڑایا گیا؟ تو جو ان کا مقصد تھا وہ اس میں ناکام ہوئے ہیں، بلکہ ادھر 8-10 دن سے اور زیادہ نقصان اسرائیل کا نظر آ رہا ہے غزہ میں۔ انہوں نے غزہ میں جاری جنگ کو نسل کشی کی جنگ قرار دیتے ہوئے اسرائیل پر غزہ میں نہتے فلسطینیوں کے اجتماعی قتل عام کا الزام لگایا۔ حماس کے لیڈر نے کہا کہ اسرائیل نے 3 اہداف طے کیے تھے، 3 ٹارگٹ طے کیے تھے کہ مزاحمت کا خاتمہ، قیدیوں کی بازیابی اور غزہ سے مصری سرزمین کی طرف منتقلی۔ 3 معاملے۔ اس کو اگر آپ ہندی میں کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 3 ٹارگٹ رکھے گئے تھے اس میں سب سے بڑی بات تھی جو بندی ہیں ان کو واپس لے لیا جائے گا، اور جتنے بھی مزاحمت کار ہیں، مجاہدین گروپ ہیں، ان تمام کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور غزہ کو خالی کرا کر کے سب کو مصر بھیج دیا جائے گا، اور وہ جو گریٹر اسرائیل کا جو ایک سپنا ہے یہودیوں کا، اس کی طرف آگے بڑھا جائے گا۔ اور یہ کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، ایک بھی معاملہ حل نہیں ہوا۔ نہ تو غزہ کو خالی کرایا جا سکا کہ مصر میں سب کو منتقل کر دیا جائے، نہ ہی بندھک چھڑائے گئے، اور نہ ہی حماس کو ختم کیا جا سکا۔ ہانیہ نے اپنی تقریر میں نشاندہی کی کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غزہ کی پٹی میں ہمارے لوگوں کے خلاف امریکی اسرائیل جارحیت ہے۔ انہوں نے غزہ میں انسانی صورتحال کو تباہ کن قرار دیتے ہوئے صورتحال کی تمام تر ذمہ داری اسرائیل اور امریکہ پر ڈال دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ نے زور دے کر کہا ہے کہ 7 اکتوبر کو ان کی جماعت کی طرف سے طوفان الاقصی آپریشن فلسطین کے مسئلے کو
पसे पुष्ट डालने की कोशिश के बाद किया गया है। उन्होंने मजीद कहा है कि मगरबी किनारे में 7 अक्टूबर से अब तक 350 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मगरबी किनारे में जो कुछ हो रहा है वो ख़तरनाक और फ़िलिस्तीनी आबादकारी के खौफजदा करने का बदतरीन इसराइली कोशिश है। हानिया का बयान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के आज इजराइल पहुँचने के मौके पर सामने आया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने हमास और गज़ा में बाकी फ़िलिस्तीन धड़ों के ज़ेर हिरासत अफराद की वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की ज़रूरत पर जोर दिया। काबिल ज़िक्र है कि गज़ा में इजरायली खत्ते में 28,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों की हलाकत, छोटी साहिली पट्टी के एक बड़े हिस्से की तबाही और 23 लाख अफराद की आबादी का बेशतर हिस्सा बेघर हो गया है, जिसने इंसानी बहरान को एक खौफनाक इंसानी अलमिये में बदल दिया है। पिछले 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर अचानक हमले में 1200 अफराद की हिलाकत और 240 को यरगमाल बना लिए जाने के बाद इजराइल ने गज़ा की पट्टी पर फ़िज़ाई, ज़मीनी और समुद्री अतराफ से तबाहकुन हमले शुरू कर दिए थे, जो आज तक जारी हैं।